ویلکم بیک ناظرین. برکی صاحب میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ جو عمران خان کے خلاف آپ نے الزامات لگائے، دانیال عزیز صاحب نے، پرویز رشید صاحب نے الزامات لگائے عمران خان پر شوکت خانم کے حوالے سے، بنی گالہ کی زمین کے حوالے سے، سر آج تو انہوں نے قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا انہوں نے تو خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ بنی گالہ کے حوالے سے اگر آپ احتساب کرنا چاہتے ہیں اور اگر شوکت خانم کے حوالے سے احتساب کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، آئیے احتساب کیجئے. بات یہ ہے ملک صاحب، جس طرح قصوری صاحب نے کہا، یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے اور یہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ مطلب وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دے اور کسی پریشر میں آ جائے، کسی چیز میں آ جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ وہ جو ایک شعر بنتا ہے نا، جس طرح یہ خان صاحب کی بات ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ یہاں پہ وہ لوگ ہیں جو یہ اس طرح کے مطلب خواہشات کر رہے ہیں کہ مطلب جو پاکستان میں اس وقت ترقی نہیں دیکھ سکتے. وہ ترقی کیا نہیں دیکھ سکتے؟ وہ نہیں دیکھ سکتے کہ کسان پیکج کیوں ہوا، وہ نہیں دیکھ سکتے میٹرو سروسز کیوں ہوا، وہ نہیں دیکھ سکتے کہ موٹر وے کیوں بنے، وہ نہیں دیکھ سکتے کہ گیس پائپ لائن کیوں بنے، آپریشن زربیاز کیوں ہو رہا ہے، وہ نہیں دیکھ سکتے کہ چائنا راداری کا کیوں بن رہا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ ہوں، اور اس کے لیے کوئی بھی چیز لے آئے، کوئی بھی سلسلہ لے آئے، کوئی بھی سلسلہ. اس وقت ملک جس ترقی کی طرف جا رہا ہے، آپ 2013 میں دیکھ رہے ہو اور اب دیکھ لیں کس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں اور کس طرف یہ ملک چل رہا ہے. لیکن 2013 سے لے کر اب تک یہی لوگ ہیں، وہی پراپیگنڈے، کبھی دوسرے، کبھی دھرنے کی شکل میں، کبھی تیسری شکل میں، کبھی چوتھی شکل میں. یہ ان کے خواہشات ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ میاں محمد نواز شریف نہ کبھی کہیں پہ کمزوری دکھائیں گے، نہ کبھی ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ ایک مضبوط اور اس ملک کو چل رہے اور اس کو اللہ پہ یقین ہو اور اللہ بتائے گا. دوسری چیز یہ برکی صاحب میں یہاں پر آپ کو روکوں گا، میں دوبارہ آپ کی جانب آؤں گا. اس وقت ٹیلیفون لائن پر میں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں سینئر رہنما ہے پی ٹی آئی کے جناب شاہ محمود قریشی صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر آپ کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنا دیا جائے. کیا وجہ ہے، کیوں یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومت وقت کیوں اس طرح کا کمیشن نہیں بنانا چاہ رہی؟ کیونکہ وہ کور اپ چاہتے ہیں. وہ حقائق نہیں چاہتے کہ باہر آئیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ کہانی دم توڑ جائے. ان میں احساس نہیں ہے کہ یہ دم نہیں توڑ پائے گی. یہ مسئلہ پاکستان تک محدود نہیں ہے، اس کی بین الاقوامی شاخیں ہیں اور یہ پوری دنیا میں زیر بحث ہے یہ مسئلہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ پی ٹی وی کوریج نہیں دے گا تو یہ مسئلہ دب جائے گا؟ پی ٹی وی کوریج دے نہ دے، یہ مسئلہ اب دبنے والا نہیں ہے. یہ لوگوں کی نگاہ میں آ چکا ہے. آج آپ کو دیکھیے، آپ نے میڈیا کو بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی لوگوں نے، میں سلام پیش کرتا ہوں انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو، میں سلام پیش کرتا ہوں ان کریڈیبل اینکر پرسنز کو جنہوں نے اس مسئلے میں جان ڈال دی ہے اور قوم کے لوگ کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروا لے اور مسئلے کا آگے اس کو الجھائے نہ. اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تحریک انصاف اور جماعتوں سے مشاورت بھی کرے گی، نہیں تو تحریک انصاف از خود احتجاج کا حق رکھتی ہے اور ہم سڑکوں پر آئیں گے. اور اس مرتبہ اسلام آباد کا ڈی چوک نہیں، اس مرتبہ رائے ونڈ کا رخ کریں گے. جی بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، سینئر رہنما پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ہم ڈی چوک کا نہیں رائیونٹ روڈ کا رخ کریں گے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج میڈیا کو بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی. پی ٹی وی کے حوالے سے بات کی جائے تو اتنا اہم ایشو ہے، لیکن پی ٹی وی پر اس حوالے سے کچھ بھی موجود نہیں ہے. برکی صاحب کیا کومنٹ کریں گے اس حوالے سے؟ پی ٹی وی کے عوام کے ٹیکسز سے یہ چینل چلتا ہے، پی ٹی وی چلتا ہے، تو کیا جب عوامی ایشوز جو اتنے بڑے ایشوز ہیں ان پر ہی بات نہیں کی جائے گی پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر، تو پھر جو عوام کے ٹیکس لیے جا رہے ہیں وہ نہ لیے جائیں؟ بات یہ ہے کہ قانون کہتا ہے ہمارا پاکستان کا کہ کچھ اجلاس آف کیمرہ ہوتے ہیں، کچھ آن کیمرہ ہوتے ہیں. تو مطلب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ اس سے پہلے کبھی آف کیمرہ مطلب اجلاس نہیں ہوئے یا کبھی اجلاس بلائے نہیں گئے. تو مطلب یہ اتنی بڑا ایشو نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنا بڑا اس میں بنا دیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم پھر بھی بات اسی پہ آئے، جس طرح شاہ صاحب کہہ رہے ہیں. شاہ صاحب نے تو 3 مہینے بھی وہ کمیشن جب ہوا تو وہ جو کنٹینروں پہ انہوں نے 126 دن کے الزامات لگائے، وہ کون سے الزام کا یہ ثبوت لے کے آئے؟ ابھی بھی ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنے. ہاں کمیشن میں جہاں پہ اعتراض ہے اس کو بالکل صحیح کرنا چاہیے، اس میں بالکل، لیکن اس کا پلیٹ فارم کون سا ہونا چاہیے؟
بتائیے اسمبلی میں یہی اپوزیشن میں بیٹھے, اپوزیشن میں آئے, اسمبلی میں بل لے کے آئے اور وہاں اس اسمبلی سے وہ پاس کرے کہ اس طرح کا کمیشن انکوائری کرے, اس پہ حکومت بھی اس کا ساتھ دے گی کیونکہ اسمبلی میں وہ بل پاس ہو جائے گا, تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن خالی یہ ہے کہ خالی الزام 126 دن والا الزامات جو انہوں نے لگائے نا, یہ رائیونٹ کا سوچ, ان کی جو سوچ ہے نا, یہ خالی ان کا سوچ ڈرنے والا سوچ ہے. ان کے پاس تو اور کچھ ہے نہیں, یہ ڈیلیور تو کچھ کر نہیں سکتے. آج آپ نے کراچی میں دیکھا کیا ہوا 245 میں ان کے پاس تو کینڈیڈیٹس بھی نہیں ہے, لوگ ہی نہیں ہے کہ مطلب الیکشن کے لیے یہ اپنا بندہ کھڑا کرے. یہ 1 10 12 20 لوگوں کا جو ایک ٹولہ ہے نا, جو اس طرح خالی الزامات پہ مطلب اپنے نمبر کر رہا ہے, تو اس طرح معاملات نہیں چلیں گے. اس سے ذلت دینے والی وہ ذات ہے. اور انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف بالکل نیت سے, اور انشاءاللہ وہ وقت بتائے گا, 2018 بتا دے گا کہ کس نے کیا کیا, کس نے کیا نہیں کیا. برکی صاحب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن ایک بات جانب دیکھا جائے, قومی اسمبلی کے حوالے سے بات کی جائے, آج حزب اختلاف کی ساری جماعتیں, سارے رہنما وہاں پر موجود تھے, اور عمران خان صاحب نے بھی قومی اسمبلی کو رونق بخشی ہے. آپ کیا نہیں سمجھتے کہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب کی جانب سے اتنا لمبا قوم سے خطاب کیا گیا, کیا کچھ وہ تھوڑا سا وقت نکال کر آج قومی اسمبلی کو وہ بھی رونق بخش دیتے, اور جو الزامات ہیں ان کا براہ راست جواب دے دیتے, کچھ جو اس وقت اپوزیشن جماعتیں ہیں, لیڈر ہیں, ان کی بھی تسلی ہو جاتی. دیکھیں وہ وقت آ جائے گا, ابھی تو یہ سیشن چل رہا ہے کچھ دنوں کا, اس میں دیکھیں آگے کیا ہو رہا ہے. 2-4 دن آپ دیکھ لیں گے, ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. یہ جو آج چل رہی ہے نا ساری چیزیں, یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی, ساری دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن کہیں پہ بھی حکومت کی نہ بدنیتی ہے نہ انشاءاللہ کبھی ہوگی. یہ بدنیتی جو لوگ ڈال رہے ہیں, جو پیدا کر رہے ہیں, آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کوئی بدنیتی نہیں ہے حکومت کی. سر اگر بدنیتی نہیں ہے تو چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنا دیا جائے اپوزیشن کے مطالبے میں, اس میں کیا مضاحکہ ہے؟ دیکھیں ملک صاحب, اس کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا, اس کا فیصلہ انہی لوگوں نے, یہی جو اپوزیشن ہے یہ اسی پلیٹ فارم میں, اسی اسمبلی میں بل لے کے آئے, اور اس بل میں اس کی ریکویسٹ کرے اور وہاں سے پاس کرے اور اس کو قانون کا شکل دے, اس کی انکوائری کرے. یہی تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں. لیکن یہ خالی کیا کر رہے ہیں, یہ خالی میڈیا کے سامنے کر رہے ہیں, اور میڈیا کے سامنے ساری الزامات لگا رہے ہیں. ایک کان میں کہہ دیتا سر معذرت کے ساتھ, سمیع اللہ برکی صاحب معذرت کے ساتھ, یہ الزامات اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے نہیں لگائے گئے. سر یہ پاناما لیکس ہوئی ہیں اور اس حوالے سے اہم دستاویزات سامنے آئے ہیں, یہ ثبوت ہیں, آن ریکارڈ ہے, آتھورائز ثبوت ہیں, یہ کوئی الزامات تو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ جس کے اگر آپ اس کو صحیح طرح دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک چینل کے تھرو ایک چوری شدہ سیٹ اپ ہے پورا. اب اس یہ ہے کہ اس کو ثبوت نہیں کہہ سکتے, وہ ثبوت تب ہوگا جب وہی کمپنی اس کو ویریفائی کرے کہ ہاں یہ ایسا ہے, تو اس کے بعد وہ ثبوت بنے گا. اب بھی خالی یہ ایک افواہ ہے, اس افواہ کے اوپر اس افواہ کو کنفرم کب ہوگا جب اس کا رزلٹ آئے گا. آپ نے کہا یہ صرف ایک لیکس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, لیکن سر جو انٹرنیشنل کنسورشیم آف جرنلسٹ نے تحقیقات کی ہے, 100 سے زائد ممالک کے جرنلسٹ شامل ہے ان میں, جن کی تعداد خاصی زیادہ ہے, انہوں نے انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہے اور تمام تحقیقات کر یہ رپورٹ مرتب کی ہے. اس کو آپ کس طرح سے جھٹلا سکتے ہیں؟ بات یہ ہے نا کہ اس کا تو طریقہ یہی ہے نا, دنیا کا بھی طریقہ یہی ہے, اسلام کا بھی طریقہ ہے کہ اس کے لیے لوگوں کو وہ انکوائری دے دو, اس کو عدالت میں دے دو, جج کو دے دو, جو بھی قانون کہہ رہا ہے, جو بھی کمیشن قانون کہہ رہا ہے. لیکن ہم ان اپوزیشن والوں سے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کسی اس میں فرق نظر آ رہا ہے تو آپ کو اس میں اسمبلی میں آئیں, بل لے کے آئیں کہ اس طرح کی انکوائری ہونی چاہیے. اس انکوائری میں اس میں پتہ چل جائے کہ شوکت خانم کے کتنے پیسے وہاں پہ ہیں یا دوسرے کے کتنے پیسے وہاں پہ, کس کے نام پہ. میاں محمد نواز شریف کے بچوں کے اگر نام پہ تو الحمدللہ وہ آن کر رہے ہیں کہ ہمارے خود نام پہ ہیں, تو جو شوکت خانم کے وہاں پہ پیسے ہیں وہ تو چوتھے بندے کے نام پہ ہیں. لیکن وہ ساری چیزیں ہم ابھی یہاں پہ خالی الزامات نہیں لگا رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا کمیشن اگر ان کو یہاں پہ تسلی نہیں, تو جس طرح ان کو تسلی ہے وہ اس طرح کا بل اسمبلی میں لے آیا ہے اور بل پاس کرے, اس طرح کی انکوائری ہو جائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بل کیا پاس کروایا جائے, کمیشن بنایا جا رہا ہے جس کے ارکان جو ہوں گے اس کی حتمی منظوری بھی وزیر اعظم دیں گے, تو کس طرح سے شفاف تحقیقات ہو سکتی ہے؟ وزیر اعظم کے کسی بھی فیصلے کو, کسی بھی چیز کو اگر آپ اس کو دیکھ لیں, آئین کہتا ہے کہ اسمبلی میں اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے, اسمبلی میں اس میں ترمیم بھی کی جا سکتی ہے. تو یہ لوگ اپنی انرجی باہر نہ ضائع کریں, یہ اس اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ جائیں جو کہ وہاں پہ جا کے انرجی کر کے اس میں جہاں پہ غلطی ہو رہی ہے, ان کو غلطی لگ رہی ہے, وہاں پہ اس کی تردید کریں کہ وہ صحیح ہو جائے. برکی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اس طرح کے الزامات یا اس طرح کے اسکینڈل سامنے آتے ہیں تو ہم یہ کمیشن بنانے میں وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ جو نیب ہے, جو دوسرے حکومتی ادارے ہیں, ہم ان کے ہاتھ کیوں مضبوط نہیں کرتے؟ آخر یہ پھر کس مرض کی دوا ہے اگر انہوں نے تحقیقات ہی نہیں کرنی؟ بات یہ ہے کہ جس طرح بھی قصوری صاحب نے کہا کہ یہ اگر کمیشن بھی بن رہا ہے تو یہ بھی آئین کے مطابق ہی بن رہا ہے. قانون جب جس چیز میں جہاں پہ قانون کی گنجائش ہے اسی قانون میں سے ایک قانون اٹھایا جا رہا ہے, لیکن اس قانون کو اٹھانے کے لیے اگر کسی کو اعتراض ہے تو اس اعتراض کا بھی طریقہ
کار ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اسمبلی میں آئے, وہ بل لے کے آئے کہ اس کو اس قانون کی بجائے نہیں, اس قانون کے تھرو اس کی انکوائری ہونی چاہیے. تو اس پہ تو مطلب, لیکن یہ اس طرف تو آئے تو صحیح. برکی صاحب آپ نے جو کہا کہ اس طرف آئیں تو صحیح, لیکن برکی صاحب یہاں پر بڑا ایک معصومانہ سوال آپ سے میں جاننا چاہوں گا. حسین نواز شریف نے کہا کہ میرے دادا نے وہاں پر مکہ معظمہ میں ایک سٹیل کا کارخانہ لگایا اور سعودی بینکوں سے قرضہ لیا گیا. سر, سعودی بینکوں سے اگر قرضہ لیا گیا تو یہ تو بتا دیجئے کس گارنٹی پر, کس بنا پر ان سے قرضہ لیا گیا, ضامن کون تھا, یہ بھی جو اس ڈاکومنٹل پروف ہیں یہ بھی کیا عوام کے سامنے خطاب میں پیش کر دیے جاتے تو عوام کے لیے زیادہ آسانی نہیں ہو جاتی اس کو سمجھنے کے لیے؟ بات یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیوں کو دیکھ لینا تو پاکستان کی ایک میجورٹی جو لوگ ہیں نا وہ پوری دنیا میں کاروبار کر رہے ہیں, پوری دنیا میں نوکریاں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارے جو بھی پاکستان سے باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ جس کی وجہ سے وہ پاکستان کو جس طرح کا وہ سپورٹ کر رہے ہیں یا جس طرح کی ان کا وہ آپ کے ایمبیسڈر بن کے پوری دنیا میں چل رہے ہیں, تو آپ اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے ان لیگل بیٹھے ہوئے, وہ سارے غلط بیٹھے ہوئے. میاں محمد نواز شریف صاحب اگر وہاں پہ تھے تو آپ نے اس ملک سے ان کو نکالا تھا, اس کے بچے وہاں پہ تھے, وہ کام کرتے 20 سالوں سے وہاں پہ تھے, 15 16 سال 18 سالوں سے وہاں پہ, تو وہ وہاں پہ نوکریاں کام کاروبار جو بھی کیا ہے جس ٹرم پہ لیے تو اس کی انکوائری ہو جائے گی. اس انکوائری میں کلیئر ہو جائے گا کہ اس بینک نے اس کو کس گارنٹی پہ دی ہے, ویسے ہی اعتبار کر دیا بینک نے اس پہ. تو مطلب یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنا بڑا ایشو بنا لیں. سر برکی صاحب آپ نے بات کی کہ انہوں نے سٹیل کے کارخانے سے کمایا اور انہوں نے وہاں سے دولت اکٹھی کی ہے اور بینکوں کی چلے گارنٹی کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ان کا جو کہا جا رہا ہے پاک لینڈ میں جو لندن میں ان کی پراپرٹیز ہیں, سر سعودی عرب سے جو سارا پیسہ ہے وہ ظاہری بات ہے تھیلوں میں بھر کر تو نہیں لے جایا گیا ہوگا لندن, ظاہری بات ہے کوئی چیکس کے ذریعے کوئی ٹرانزیکشنز ہوئی ہوں گی, ان کا بھی تو ریکارڈ موجود ہوگا, وہ منظر عام پر لے آئیں. دیکھیں اسی کی تو بات کر رہے ہیں نا میاں صاحب نے, تو اسی کی تو بات کی کہ اس کی انکوائری بن جائے, وہ چیک کیا جائے کہ اس کمپنی میں وہ پیسے کیسے آئیں, جس برطانیہ میں جس جگہ پہ وہ کمپنی ہے وہاں پہ مطلب پیسے کیسے ایسے آ گئے, اس نے کیسے اس میں پیسے انویسٹ کیے, کس طرح آئے. تو جب اس کے طریقہ کار آپ اس کی انکوائری, اسی چیز کی تو انکوائری ہو رہی ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے اور کیسے, تو اس انکوائری کے لیے تو ہم نے تو اس کو ڈینائی تو نہیں کیا کہ اسے نواز نے تو نہیں کہا کہ ہمارے نہیں ہیں, یہ ہمارے وہاں پہ فلیٹس نہیں ہیں, یہ ہماری پراپرٹیز نہیں ہے, لیکن اس کا آپ آگے تسلی کرنی ہے تو اس کی انکوائری کر لیں, اس میں دیکھ لیں کہ اس ملک میں وہ پیسے کیسے آئے اور اس ملک میں پیسے. پھر دوسری بات یہ کہ دنیا کی تقریباً 60 یا 70% ممالک ایسے ہیں جو 100% مطلب لون دیتے ہیں. ایک ہمارے پاکستان میں تھوڑی سی پالیسی چینج ہے, لیکن دنیا میں ایسے ہے کہ 100% پہ لون ملتا ہے. اگر آپ کے پاس زیرو بھی ہے, آپ اپنا پلان لے کے آ رہے ہو کہ میں یہ انڈسٹری بنا رہا ہوں, اس کے لیے 100% انویسٹمنٹ بھی آپ کو بینک کرتے ہیں. ان کے اسٹیٹ بینک یا ان کے جو حکومتی ادارے ہیں, جو انویسٹمنٹ ادارے, ان کے یہ لاز ہیں. ہمارے پاکستان میں لاز تھوڑے سے چینج ہے. برکی صاحب یہاں سے میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا, 100% نہیں 90% تک تو دیا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھ لیں, آپ میرے ساتھ آج نکالیں, آپ برطانیہ کا دیکھ لیں یا سعودیہ کا دیکھ لیں, 100% ہے ان کے پاس. ان کا قانون کہتا ہے کہ بزنس کے لیے 100% لون مل سکتا ہے. جی چلے برکی صاحب آپ کی یہ بات بھی مان لیتے ہیں کہ 100% اگر لون دیا جاتا ہے. دوسری جانب آپ سے ایک اور اہم بات جاننا چاہوں گا کہ وزیراعظم کے جو دونوں صاحبزادے ہیں, حسین نواز شریف صاحب, حسن نواز شریف صاحب, وہ کمیشن کے بننے سے پہلے ہی پاکستان لوٹ چکے ہیں. کیا سمجھتے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ ان جو کمیشن ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے پاکستان آئے ہیں؟ نہیں یار, وہ ایسی تو نہیں ہے, وہ مطلب اس کو وہ آئے ہیں اور اس سے پہلے یہ کمیشن یا یہ لیگ تو نہیں ہے. اس سے پہلے انہوں نے ایک عام روٹین میں ایک انٹرویو دیا تھا. اس انٹرویو میں احمد میر صاحب نے میرے خیال سے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کی کیا کیا یہ چیزیں ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل ہماری ہیں. کیسی ہیں؟ اس کا اس طرح انہوں نے ڈیٹیل بھی اس کی بتا دی. پھر بھی اگر اس ڈیٹیل میں ہے تو اس کی انکوائری کی جا سکتی ہے, اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. ان کا ملک ہے, وہ جب آئے ہیں جب جائیں, مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب ہاں اگر کہیں پہ ان کے وہ کہیں پہ پیچھے نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہماری جگہ پہ حاضر ہے اگر کہیں پہ انکوائری کرنی ہے. جی برکی صاحب, دوسری جانب خورشید شاہ صاحب نے جو کہ حزب اختلاف ہیں وہاں پر اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کی جانب سے یہ کہا گیا, آج بیان دیا گیا ہے کہ جب آپ اپنا سرمایہ بیرون ملک میں چھپا کر رکھیں گے تو پھر آپ کس طرح سے دوسرے لوگوں کو کہیں گے کہ پاکستان میں آ کر سرمایہ کاری کریں. اس حوالے سے بھی سر کامنٹ کر دیجیے گا. خورشید شاہ صاحب پہلے رحمان ملک اور بی بی کا تو اب مرحومہ کی, میں اب کیا کہوں کہ ان کے نام پہ بھی وہاں پہ اکاؤنٹ ہے, پہلے وہاں سے پوچھ لے, اپنے گھر میں پہلے پوچھ لے, پھر بعد میں دوسروں پہ کمنٹ کریں اس ایشو میں کم از کم. تو جی برکی صاحب کا تو یہی کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو پیپلز پارٹی ہے ان پر بھی سنگین الزامات ہیں. ناظرین, ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وزیراعظم صاحب کی ہی فیملی ملوث ہے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جو باقی خاندان ہیں, جو باقی شخصیات ملوث ہیں, ان کے خلاف بھی اس حوالے سے کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ وہ بات درست ہے کہ اس حمام میں سارے ننگے ہیں, کچھ زیادہ ہیں تو کچھ
کم ہیں، اور اس حوالے سے جو تمام خاندان ہیں جن کے نام سامنے آئے ہیں ان کے حوالے سے تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، اور جنہوں نے کوئی جرم کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ تحقیقات کے حوالے سے ہے، شفاف تحقیقات کیسے ہو سکتی ہیں؟ برکی صاحب، میں آپ سے یہی سوال دوبارہ ایک دفعہ پھر سے کروں گا کہ شفاف تحقیقات کیسے ہو سکتی ہیں جب تک وزیر اعظم صاحب اس وقت اپنے عہدے پر براجمان ہیں؟ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ الزام وزیر اعظم صاحب کے پہ نہیں ہے، اس لیک میں جو آیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے بیٹوں کی یہ چیز ہے۔ اب اگر ان بیٹوں کی چیز ہے تو اس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے کہا، پھر اس میں آئین میں ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے جس طرح کی انکوائری چاہتے ہیں اس کا بل لے کے آئیں، اس طرح کی انکوائری کر لیں۔ لیکن وہ عمران خان صاحب والی کے پیچھے خان صاحب نے تو ماننا ہی نہیں ہے، جب کسی نے ماننا نہیں ہے تو اس کے لیے تو ان کے لیے 126 دن دھرنا انہوں نے دیا، نہیں مانا، 3 مہینہ ان کے لیے کمیشن بنایا، سر دوبارہ دینے جا رہے ہیں ڈی چوک پر دھرنا، اس کے بعد نہیں مانا۔ اب تو وہ کہہ رہے کہ جی ہم رائیونڈ میں برکی صاحب دوبارہ ڈی چوک پر دھرنا دینے جا رہے ہیں، کچھ خطرات ہیں آپ کو ان سے؟ وہ کے پی کے میں دیکھ رہے جو کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے، وہ کے پی کے کو پہلے دیکھ لے، پھر اس کے بعد دوسری چیزوں کو چیک کرے، اور پھر اپنے شوکت خانم کے فنڈ کا حساب صحیح طرح چیک کر لے کہ وہ فنڈ وہاں پہ کیسے گیا اور کس طرح پڑا ہوا ہے، اس کے بعد پھر اگلے۔ سر انہوں نے تو آج واضح طور پر قومی اسمبلی میں یہ کھڑے ہو کر کہا کہ اس معاملے پر اتنی تحقیقات کی کیا ضرورت تھی، مجھے فون کرتے میں بتا دیتا، سارا معاملہ سب کے سامنے رکھ دیتا۔ اس کا یہ کہنا کہ اب جب انکوائری بن رہی ہے نا، اب اس لیے تو کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، اس میں وہ خان صاحب کی بھی سامنے آ جائیں گی، زرداری صاحب کی بھی سامنے آ جائیں گی، ہم جس کی جو ہوں گی وہ ساری ڈر اس کو ہوتا ہے جس نے غلط کیا ہوتا ہے، جو غلط ہوتا ہے ان لوگوں کو اب سمجھ آئے گی جب اس کی ساری چیزیں کلیئر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہماری حکومت اس کی انکوائری کرے گی اور اس کو آخری جگہ تک پہنچا کے لے آئے گی، اور عوام کے سامنے آئینے کی طرح رکھے گی کہ حقیقت کیا ہے اور پروپیگنڈے کیا ہیں۔ عوام کے سامنے آئینے کی طرح تو رکھے گی، تو کیا برکی صاحب اب ہمیں یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ یہ جو تحقیقات ہوں گی مکمل طور پر شفاف ہوں گی، اس کی راہ میں کوئی روڑے نہیں اٹکائے جائیں گے؟ بات یہ ہے نا کہ اس کے لیے تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں پہ کسی کو اعتماد نہیں ہے کسی چیز پہ تو وہ اس کا چینل ہے، اس کا قانون اجازت دے رہا ہے کہ اسمبلی میں اس پہ اعتراض کرے کہ یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ ساری اپوزیشن جماعتوں کو اعتراض ہے، آپ کی حکومت ہی بڑے پن کا مظاہرہ کر دے، جو مطالبہ کیا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا دیا جائے، بڑا سادہ سا مطالبہ ہے، اس میں کیا مذائقہ ہے اگر بنا دیا جائے گا؟ ہمارے حکومت نے، ہمارے قائد نے تو پہلے دن ہی اس کے لیے بڑا کر کے اس کا فٹافٹ اعلان کر دیا کہ اس کا کمیشن ہونا چاہیے، لیکن بات یہ کہ اگر یہ ساری اپوزیشن جماعتیں آج اس کمیشن کے خلاف ہیں تو وہ سارے اکٹھے ہو کے ایک بل لے کے آئے ہیں اسمبلی میں، اس بل کو لے کے آئے، اس بل کو اگر حکومت رد کرے، اس بل کو غلط کرے تو پھر آپ حکومت پہ تنقید کر سکتے ہیں۔ جی برکی صاحب، آپ نے خطاب کے حوالے سے بات کی، دوسری جانب آپ نے جو وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا، لیکن سر اس جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے اس میں اتنی اجلت کا مظاہرہ کیا گیا، اور جو ریٹائرڈ جسٹس صاحبان ہیں ان کو شامل کر کے یہ کہا گیا کہ یہ عدالتی کمیشن بنے گا، جوڈیشل کمیشن بنے گا، وہ تو ایک اجلت کا مظاہرہ کیا گیا، وہ تو میں نہیں جانتا کہ ان کو کون سے ایڈوائزر ہیں جنہوں نے یہ مشورہ دیا، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اس میں یہ نا کہ جس طرح بھی قصوری صاحب نے کہا کہ 1956 کے اس میں یہ قانون ہے کہ مطلب اس کا انہوں نے آگے شک بھی بتا دیا 3 کہ اس قانون کے مطابق اس طرح کا کمیشن بنتا ہے، مطلب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایک نیا اس میں نکال دیا۔ پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کمیشن سے بہتر کوئی کمیشن ہے اور اس کے لیے کسی کا کوئی اس کا وہ کرتا ہے اور اپوزیشن کی جماعتیں تو اپوزیشن کی جماعتیں خدا را یہ خالی میڈیا پہ نہ کریں، خالی اپنے گھروں میں بیٹھ کے باہر جا کے وہاں پہ بڑبڑے کر کے خالی وہ نہ لگائیں، وہ جائیں وہاں پہ، آج جس طرح خان صاحب گئے وہاں پہ ایک بل لے کے آئیں اسمبلی میں اور بل پاس کرنے کے لیے بھیجیں کہ یہ ہمارا وہ ہے مطالبہ ہے کہ یہ کمیشن ہو، یہ اس کی انکوائری کرے۔ ہاں پھر حکومت اس پہ انکوائری نہ کروا کے دے، حکومت اس بل کو پاس کرنے میں اٹکے ڈالے تو پھر حکومت پہ آپ بدنیتی پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت بدنیتی کر رہی ہے۔ جی بالکل، حکومت بھی بدنیتی سے کام نہیں دے رہی، آپ کا یہی کہنا ہے۔ ناظرین، آپ نے سارا پروگرام، ساری گفتگو ملاحظہ فرمائی، سب کا یہی مطالبہ ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے، شفاف ہونی چاہیے، لیکن ناظرین اگر ہسٹری کے حوالے سے بات کی جائے، تاریخ کے حوالے سے بات کی جائے تو المیہ یہ ہے کہ جتنے بھی کمیشن بنے ہیں ان کی رپورٹ آج تک منظر عام پر نہیں آئی، اسی حوالے سے جو ہے وہ اس وقت تک کوئی بھی رپورٹ منظر عام پر نہیں آ سکی، چاہے وہ سقوط ڈھاکہ سے لے کر ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے عزیر ملک کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی نئی ایشو کے ساتھ۔